الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات منانے کا اسلامی طریقہ. ناظرین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے. جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جیسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے. انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی. مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کریں، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہیں، اسے تحفے تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے. کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کریں، دودھ ہو تو بہت بہتر ہے. شوہر پہلے خود کچھ پیئیں یا کھائیں پھر دلہن کو پلائیں. دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دلہے کو پینے کے لیے دے دیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئی. اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو. وہ بیان کرتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تھوڑا سا پیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. اس کے بعد جب دلہن دولہے سے کچھ لگا ہو جائے تو دلہن کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھ کو دلہن کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ، میں اس کی بلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے. اس کے بعد سلف صالحین سے منقول عمل کو اختیار کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے، شوہر آگے بڑھ کر امامت کرے جب دلہن دولہے کے پیچھے نماز ادا کرے. اس سے دلہا دلہن کے دل میں اگر کوئی نفرت، کراہت یا ناپسندیدگی ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حریر نامی ایک شخص آیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عرض کرنے لگا، میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، الفت و محبت تو اللہ کی جانب سے ہے اور ناپسندیدگی شیطان کی جانب سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، لہٰذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے. اب اگر دونوں میں سے کوئی ہم بستر ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو یاد رہے کہ دلہن شب زفاف سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی اپیچ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے. ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے.
یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہی وہ زنا کو لوگوں کے لیے آسان اور پرلطف بنا کر پیش کرتا ہے اور نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا دلہن کو شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، اگر دلہن کی یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرے، ہنسی مذاق کچھ اس انداز سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کے حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو تو چاہے مجامعت یعنی ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں، اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو جمع یعنی ہم بستر ہونے سے پہلے والی امور جیسے بوس و کنار اور بغل گیر ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کے سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہٰذا بوس و کنار بے حد ضروری ہے، یہی سنت بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیتے۔ روزے کی حالت میں جب بوسہ دیتے تو جماع کی بوقت بدرجہ اولا بوس و کنار ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، تو اسے ہنساتا وہ تجھے ہنساتی۔ بوس و کنار سے محبت بڑھتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جا رہے ہوتے تو بھی بوسہ دیتے۔ جماع کے وقت دلہا دلہن یا میاں بیوی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب ان دونوں کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کے ضرر اور نقصان سے محفوظ ہوگا۔ جماع کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے، اور یہ اوپر ذکر شدہ دعا۔ جماع کے وقت بالکل ننگا ہونا ممنوع ہے، میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کرے، اپنے انسانی کرامت کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو برہنہ نہ کرو۔ حیض عورت کو ماہواری کا خون آنا اور نفاس ولادت کا خون کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ حیض کی معنی پلیدی یا زحم کے ہیں۔ ان دونوں میں حائضہ عورت رحم کا ناپاک خون گراتی ہے جس سے درد اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں بیوی کے ساتھ جماع مردوں کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس طرح نفاس اور ولادت کے بعد ناپاک خون نکلتا ہے، ایسی حالت میں بھی عورتیں سخت اذیت سے گزرتی ہیں۔ ایسے میں بھی مرد اور عورت کا صحبت کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ سونا، کھانا کھانا وغیرہ جیسے امور سب جائز ہیں، دور جاہلیت کی طرح نہیں کہ جس میں ایام حیض و نفاس میں بیوی سے نفرت کی جاتی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف بہانے کی جگہ صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، ایسا کام جانور بھی نہیں کرتے۔ اسی گناہ کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جمع کرے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت ایک راز سے اس راز کا فاش کرنا بڑا گناہ اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے جمع کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔
جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ، اور جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چادی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا، چھونا جائز ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ہی ایک کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت یا کڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دے، اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ بائیں کروٹ لڑکی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کے پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے پھر تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی حرام ہے، مگر حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتی۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں، جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ ہم بستری کے چند اہم مسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کو ننگی حالت میں نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کو ننگی حالت میں نہ دیکھے، اور 2 مرد ایک کپڑے یعنی ایک چادر کے اندر نہ سوئیں، اور 2 عورتیں بھی ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں۔ نیند یا جاگنے کی حالت میں منی شہوت سے کود کر نکل آئی تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بغیر شہوت کے خود بخود منی نکل آئی تو غسل واجب نہیں ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے مشتزنی کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی نے مشتزنی کی لیکن انزال نہ ہوا تو غسل واجب نہ ہوا، اور روزہ تھا تو مشتزنی کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوا، لیکن انزال نہ ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا نہیں۔ اگر مشتزنی کی تو انزال بھی ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا، اگر روزہ تھا تو ٹوٹ گیا، لیکن رمضان کے روزے میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی بھی زوجہ مطہرہ کی آنکھ میں درد ہوتا، آنکھ دکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہم بستری نہ کرتے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ فائدہ: اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملا کہ بیوی کسی بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی صحت و رغبت کا اندازہ کیے بغیر ہم بستری کرنا مناسب نہیں۔ ادبا کا کہنا ہے کہ پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں ہم بستری نہ کرنا چاہیے، اس سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس ہم بستری سے پیدا ہونے والا بچہ کن ذہن ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جن دنوں میں بیوی کو حیض یا نفاس کی ناپاکی ہو، ان دنوں میں بیوی کے ناپ سے گھٹنوں تک ننگی حالت میں فائدہ لینا جائز نہیں ہے۔ بیوی کو ناپ سے گھٹنوں تک کپڑا پہنا ہوا ہو، باقی جسم ننگا ہو تو درست ہے۔ حیض کے دنوں میں مرد کی شہوت کنٹرول سے باہر ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کی مشتزنی کر سکتی ہے، البتہ مرد خود اپنے ہاتھ سے مشتزنی نہ کرے۔ شوہر جب ہم بستری کے لیے بلائے تو ہم بستری کو برداشت کرنے کی طاقت کے باوجود بیوی کا ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پھر عورت نے انکار کر دیا اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر شوہر کو بار بار ہم بستری کرنے کا تقاضا ہو جس کی بیوی برداشت نہ کر پاتی ہو اور اس سے اس کی صحت کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو شوہر کے لیے بیوی کی طاقت سے زیادہ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ سمجھدار بچے قریب میں سوئے ہوئے ہوں تو اس جگہ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسری کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ اپنی یا دوسری کی شرمگاہ ننگی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کو ہاتھ اگر شہوت کے ساتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شہوت آنے سے شرمگاہ سے پیشاب والی جگہ سے جو پانی کی طرح لیزدار قطرے نکل آتے ہیں اس کو مزی کہا جاتا ہے۔
اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جانور کی طرح بیوی پر نہ جا پڑے، یعنی ابتدا میں بوس و کنار پیار محبت کے بغیر جانوروں کی طرح ڈائریکٹ بس وضو داخل نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پورے بدن کو چھونا اور ہاتھ پیر ناجائز اور درست ہے۔ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، شرمگاہ کے علاوہ باقی پورے بدن پر بوسہ دینا درست ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان کو چوس سکتے ہیں، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے تو اس کو تھوک دیں۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور نہ ہی بیوی کا بیٹا بن جائے گا، البتہ حرام پینے کے گناہ سے توبہ لازم ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کے وقت سے لے کر 2.5 سال یعنی 30 مہینے کی عمر تک جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ بچے کی عمر 30 ماہ سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے گی تو اب کسی بھی عورت کا دودھ پلانا حرام ہے، اور اب اگر کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں نہ بن جائے گی۔ اورال 6، اگر مرد اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ اپنے مخصوص عضو کو داخل کر لے تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان اورال 6 شرمگاہ کو بوسہ دینا، منہ میں لینا اور زبان لگانا وغیرہ یہ سب مکروہ فعل اور بے حیائی کی بات ہے۔ اگر بیوی کو داخل نہیں کیا بلکہ اوپر سے یا رانوں کے درمیان کیا تو اگر انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلی تو غسل واجب نہیں۔ میاں بیوی میں سے جس کا انزال ہوا صرف اس پر غسل واجب ہے۔ پچھلے راستے میں داخل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے ملا دی اور داخل نہ کیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ مزید تک نہ نکلی، غسل واجب نہ ہوا۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو صرف اتنا داخل کیا کہ جہاں ختنے کا نشان ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلی اور اگرچہ کنڈوم پہن کر داخل کیا۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے سے صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، البتہ گناہ کبیرہ ہوا۔ ہم بستری جس بھی ایکشن میں کرنا چاہو کر سکتے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی ہم بستری کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، بس صرف ایک ہی بات کی پابندی ہے کہ ہم بستری صرف آگے والے راستے میں کی جائے، پاخانہ والے راستے میں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے اگرچہ مزہ زیادہ آتا ہو لیکن اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور راشا کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ مرد سیدھا چھت لیٹ جائیں اور عورت اوپر بیٹھے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے اس طریقے میں مرد کے لیے نقصان ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور غیر محرم عورت کا ذہن میں تصور کرنا گناہ ہے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ فوراً نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو انزال دیر میں ہوتا ہے۔ عزل کرنا یعنی مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ پہنچنے دے۔ پہلی وجہ، اگر فیملی پلاننگ یا رزق کی تنگی کے خوف سے عزل کیا جائے تو جائز نہیں۔ دوسری وجہ، اگر ایسی کوئی سوچ نہ ہو لیکن کوئی مجبوری بھی نہ ہو، اسی ہی خواہ مخواہ عزل کرے تو مکروہ ہے۔ تیسری وجہ، اگر کوئی مجبوری ہو بیوی یا چھوٹے بچے کی صحت کے لیے تو بیوی کی اجازت سے عزل کرے تو صحیح ہے۔ جب عزل کرنا آپ کے لیے جائز ہو تو 3 طریقوں میں سے جیسے چاہے عزل کریں۔ پہلا طریقہ، مرد ہم بستری کے آخر میں فراغت کے وقت عضو باہر نکال دے تاکہ منی باہر خارج ہو۔ دوسرا طریقہ، فراغت سے کچھ پہلے شوہر عضو باہر نکال دے اور بیوی اپنے ہاتھوں سے شوہر کو فارغ کرا دے۔ تیسرا طریقہ، عضو پر کنڈوم پہن کر ہم بستری کرے۔ مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہیں، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس ٹکڑے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بستری کے بعد پیشاب کر لیں ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نیم گرم تھوڑا سا ہلکا گرم پانی سے دھوئیں۔ اگر نیم گرم پانی نہ ہو تو اتنی دیر تک رک جائیں کہ بدن کی حرارت گرمائش اعتدال پر آ جائے
تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کرے تو وضو کرے، وضو بھی اگر نہ کرے تو کم از کم پیشاب کر کے وضو دھو لے، ایسا نہ کرے تو بھی بغیر وضو دھوئے دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ظاہری نجاست کو دھو کر وضو کر کے سو جائے یا کم از کم پیشاب کر کے وضو دھو کر سو جائے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز فجر پڑھنا لازم ہے۔ ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنے کی وجہ سے بھی ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ جس انسان پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، مسنون دعائیں پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ غسل واجب ہو تو غسل سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر کھلی کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ جس پر غسل واجب ہو وہ ہاتھ دھو کر کھلی کر لے تو اب پانی پی کر کچھ بچائے تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، اس کا بچا ہوا پانی کوئی بھی پی سکتا ہے۔ غسل جب واجب ہو اس حالت میں نکلا ہوا پسینہ پاک ہے، اس لیے ناپاکی میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان پر اگرچہ پسینہ لگا بھی پھر بھی غسل کے بعد وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چادر کے اندر میاں بیوی کا ننگا سونا جائز ہے، میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کے سطر ڈھانکے ہوئے ہوں۔ شرمگاہ پر پردہ کے بغیر دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا ادب کے خلاف ہے، البتہ گناہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے پہلی رات کی ہم بستری کے بارے میں دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یا اتنی بار کیا، یہ بھی شرمی کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان خلوت کی باتیں دوستوں کو بتلانا ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔